بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ اور مکہ کے بڑے عہدے قصی بن کلاب کے پاس تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف۔ چونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت بھی کافی تھی، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ اسی طرح ہاشم نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے۔ ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذہانت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مغلوب ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا
نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمر ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے۔ اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے، پھر وہ یثرب یعنی مدینہ لوٹ آئی۔ وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن بچپن سے سر کے بال سفید ہونے کی وجہ سے ان کا شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ شیب مصدر سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا۔ بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور ہاشم ایک تجارتی قافلے کے ساتھ چلے گئے اور وہاں شام کے ایک علاقے غزہ میں وفات پائی اور سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کے پاس آ گئی۔